للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شے کو حرمت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم حسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آمین۔ آج ذوالحج سیریز کا 4th ڈے ہے، جو کہ آج لاسٹ ڈے ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ فضیلت والے دن ہے، برکتوں والے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں کی جانے والی عبادت بہت افضل ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہم باقی دنوں میں جو عبادت کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ان مہینوں میں جو کی جانے والی عبادت نیک اعمال بہت افضل اور بہت اہمیت کے حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی ہے 2437۔ میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں۔ امرات مومنین میں سے ایک کا بیان ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں ان میں سے ایک کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحج کے پہلے 9 دن، عاشورہ محرم کا دن مطلب کہ 10 ذوالحج، اور ہر مہینے میں 3 دن مطلب کہ 13، 14 اور 15، اور ہر مہینے کے پہلے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ آپ کو میں نے حدیث بتائی ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی ذوالحج کے پہلے 9 دن نفلی جو روزے ہیں، یہ روزے نفلی ہیں نا، لیکن ذوالحج کے مہینے میں پہلے 9 دن ہمارے نبی روزہ رکھتے تھے۔ اور عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں، 10 محرم کو ہمارے نبی روزہ رکھتے تھے، اور ہم نے 9 محرم کو بھی ہم رکھتے ہیں، لیکن 10 محرم کو وہ رکھتے تھے۔ اور ہر مہینے میں 3 دن مطلب چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو ہمارے نبی روزہ رکھتے تھے۔ تو ہم نے بھی ذوالحج کے 9 دن میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اگر سارے روزے تو نہیں رکھ سکتے، اگر کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو وہ عرفے کا دن کا روزہ رکھ لے، کیونکہ اس دن کا روزہ جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ لوگ تو اس دن کا روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن جو گھر ہیں جو نہیں گئے وہ اس دن کا عرفے کا روزہ رکھیں گے۔ اور اس دن کا روزہ جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمارے پچھلے سال کے گناہ اور ہمارے آنے والے سال کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ، ہمارے ایک سال کے پچھلے جو ہمارے ایک سال، یہ لاسٹ ایئر ہے نا، اس سال کا، اس مہینے، اس سال کا لاسٹ منتھ ہے نا، اس سال کے گناہ اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس مہینے کی فضیلت اتنی کیوں ہے، مطلب اس مہینے میں اتنے اعمال جو اعمال ہم کرتے ہیں، نیک اعمال، ان کی اتنی فضیلت کیوں ہے کہ باقی دنوں میں جو اعمال کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ان کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس کی ایک مصلیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان دنوں میں جو ہم اس ایک مہینے میں جو ہے ان 10 دنوں میں وہ ہمارے 10ویں دن تو ہم عید مناتے ہیں، عید ذوالحج، بقرہ عید ہوتی ہے، تو ان 9 دنوں میں ہوتا ہے کیا توحید بھی، ہماری توحید بھی جمع ہو جاتی ہے،
روزے بھی جمع ہو جاتے ہیں، صدقات بھی ہم دیتے ہیں، نفلی عبادات بھی کرتے ہیں، اور لاسٹ پہ حج بھی ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ سارے کے سارے ارکان جو ہیں اسلام کے، توحید پہ تو ہم پہلے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، پھر روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم صدقات بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو صدقے دیں گے وہ بھی افضل ہوگا، ان مہینوں میں جو صدقات دیں گے وہ باقی مہینوں کے صدقات سے افضل ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم روزہ رکھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، نفلی عبادت جو ہے نفلی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک اس طرح کی جو بھی ہم کریں گے وہ ذرا اجر دیں گے۔ اور جب حج بھی ہو جاتا ہے تو مطلب کہ 4-5 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو اس لیے یہ مہینہ، یہ 9 دن زیادہ محبوب ہیں، ان دنوں میں کی جانے والا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ہم باقی دنوں میں ہم سال کے کسی بھی حصے میں کریں۔ لیکن یہ 9 دن اللہ تعالیٰ کو کیا لیلۃ القدر سے بھی زیادہ محبوب ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ تو ایک رات ہے، اس میں تو قرآن اتارا گیا تھا، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، اس شعرے کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، لیکن ان دنوں کی بھی امپورٹنس ہے۔ اور لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے اس کے مقابلے میں اس کی عبادت کم ہے، کیونکہ وہ ایک رات وہ تو بہت کیونکہ اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں، اور اس رات میں تعالیٰ خاص رحمت ہوتی ہے، بہت فضیلت ہے قرآن پاک میں اور حدیثوں میں۔ لیکن اس کو چھوڑ کے اگر اس کو چھوڑ دیں تو اس مہینے کی بہت فضیلت بتا دی گئی ہے۔ تو ہم نے اب اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہے، عرفہ کے دن میں آپ نے بہت سی دعائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ جی مجھے بدل دیں، مجھے ہدایت دے دیں، وہ تمام راستے میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیں جو مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو مجھے آپ کی طرف نہیں آنے دے رہے، جو مجھے گناہوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک جو چیز مجھے چاہتی ہوں دیکھوں، لیکن وہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے، میرے لیے اچھی نہیں ہے، تو آپ میرے دل سے ان چیزوں کی محبت نکال دیں جو چیزیں مجھے آپ سے دور لے کے جا رہی ہیں اور مجھے نفس کے غلام بنا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ حقیقت میں سکون اور خوشی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے میں ہی ہے۔ جب یقین کیجئے، میں بھی ایسا ہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں نہیں ہے نا، تو پھر اصل موت آپ کی تب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کے ساتھ نہیں ہے، تب آپ بالکل اکیلے اور بالکل اکیلے ہو جائیں گے، اور تب آپ کی موت ہو جائے گی۔ اور میں انسان ابھی یہی سوچتی ہوں کہ اگر اللہ نہ ہو زندگی میں تو انسان تو مر جائے گا، لیکن اگر اللہ ہے تو آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں، بہت ساری بہاریں ہوتی ہیں۔ بے شک آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک سپورٹ ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اگر صبر کر لیں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر بھی دیں گے۔ اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت نوازتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور ایسا ہو جائے اللہ تعالیٰ ایسا کر دے، ہمارے دل بدل دے ان 10 دنوں میں، اور ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ 10 دن ہمارے لیے ہمارے دل بدل دیں، ہمارا قرآن کے ساتھ وہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے جو ہمارا ٹوٹ گیا ہے یا ادھورا رہ گیا ہے، مطلب کہ یا ہم کو اس طرح قرآن نہیں پڑھ پا رہے، سمجھ نہیں رہے، غور نہیں کر رہے، غور و فکر نہیں کر رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم دنیا میں پھر سے گم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو ہدایت پہ رکھے، ہمارے گھروں میں دین انٹر کر دے، ہمارے گھروں میں دین نافذ کر دے، ہمارا ہر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارے اخلاق بہتر ہو جائے، ہمارا دوسروں کے ساتھ رویہ اچھا ہو جائے۔ آمین۔ اللہ کرے یہ تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔